نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 12 روزہ مختصر تفسیر سورہ نساء کا لیکچر نمبر 8 ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کرتے وقت اولو القربى رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مسکین آ جائیں، فارزقوہم منہ، تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم تقسیم کرو، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب تقسیم کرو، کیا چیز تقسیم کرو؟ وراثت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک تفصیل کے ساتھ ہمارا سبق چل رہا ہے، لیکچر چل رہا ہے، جس میں پچھلے ہمارے جو سبق تھا اس میں محروم کرنے کے حوالے سے شرعی احکام بیان کیے گئے تھے کہ جو حقدار کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں کہ جب تم وراثت تقسیم کرنے لگو، جب وراثت تقسیم کرو تو جن افراد کا وراثت میں حصہ ہے ان کو تو ظاہر ہے دینا ہے، وہ تو دینا ہی پڑے گا، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اس پر تو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، جس طرح ہم نے لیکچر نمبر 7 میں سنا کہ بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی، ان کا حق مارنا، کہ ان کو حقداروں کو ان کا حق نہ دینا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جن افراد کا وراثت میں حصہ ہے ان کو تو دینا ہے، ان کے علاوہ یہ جن کو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر دیگر لوگ آ جائیں، والیتامی والمساکین، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، فارزقوہم منہ، اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دینا ہے۔ تو یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وراثت کا جو جس کا حق ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی غریب اس طرح کے آ جاتے ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، محتاج افراد، تو ان کے بارے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس مال میں سے، یعنی مال وراثت میں سے انہیں بھی کچھ دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ جیسے یہ ہے نا کہ مال وراثت تو در حقیقت انہی کا ہے کہ جو حقدار ہیں، ان کو دینا تو ظاہر ہے یہ لازم ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح بیان کر دیا کہ ان کو تو دینا پڑے گا، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن ان کے علاوہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے نا کہ اگر کوئی یتیم مسکین آ جائے تو تھوڑا سا اگر انہیں دے دیں گے تو دعائیں ملے گی، ثواب ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، کیونکہ اب یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں مسکینوں کو بھی دو، تو پھر یہ دینا کس درجہ میں ہے؟ کیا یہ فرض ہوگا، واجب ہوگا، یا کس حکم میں ہوگا؟ تو اس آیت میں غیر وارثوں کو وراثت کے مال میں سے کچھ دینے کا حکم جو دیا گیا ہے، یہ دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرے تو اس کو ثواب ملے گا، جزا رب العزت اس کو عطا فرمائے گا، لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا شرعاً، لیکن کوشش کر کے اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان سے مروی ہے کہ حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میراث تقسیم کی، یعنی وراثت جب تقسیم کی تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، ایک بکری ذبح کروائی، پھر انہوں نے کھانا تیار کروایا، اور اس کو جو ہے انہوں نے تقسیم کر دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ اپنے مال سے خرچ کرتا، یعنی جو میں نے خرچ کیا ہے یہ میں اپنے مال سے کرتا،
اور تفسیر قرطبی میں یہ کہ یہ عمل عبیدہ سلمانی اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں نے کیا ہے، یعنی یہ جو بکری ذبح کی اور اس کو پھر یتیموں میں غریبوں میں تقسیم کر دیا صدقہ و خیرات کی نیت سے، تو یہ جو تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا یہ جو عمل ہوا یہ دونوں بزرگوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس کو مستحب سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیا۔ تفسیر در منصور میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اپنے والد کی میراث تقسیم کی، حضرت عبد الرحمن، یہ جو عبد الرحمن ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں، تو جب انہوں نے میراث تقسیم کی تو اسی مال میں سے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا، اور جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ تک پہنچی، کیونکہ آپ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ عبد الرحمن نے قرآن پر عمل کیا ہے، یعنی اس کو ناراضگی کا اظہار نہیں سمجھا۔ آپ چاہتی تو ناراض ہو سکتی تھی، کیونکہ وارثوں کا جو حق ہوتا ہے وہ حق دینا یہ لازم ہوتا ہے، تو آپ منع کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا کہ عبد الرحمن نے قرآن پر عمل کیا۔ تو اس مستحب حکم پر یہ جو عمل ہے نا، چونکہ یہ مستحب ہے تو اس مستحب پر یوں بھی عمل ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بیٹا یتیم بچے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے، اور اس کے باپ یعنی جب اس کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو یتیم بچے چونکہ پوتے بنتے ہیں، اور پوتے کا شرعی حکم یہ ہے کہ چچا یعنی فوت ہونے والے کا دوسرا بیٹا موجود ہونے کی وجہ سے پوتے جو ہے نا وہ وراثت سے محروم ہوتے ہیں، اس صورت میں پوتے کو وراثت نہیں ملتی۔ تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے کہ پوتوں کو وہ دے، کس طرح دے کہ ان کے متعلق وصیت کر دے کہ بھئی میرے پوتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ تو جب مرنے والا اس طرح سے یہ وصیت کر جائے گا تو پھر اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کو پوتوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اگر وصیت نہ کرے تو پھر پوتے کو جو ہے نا دادے کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے چونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے نا، بعض لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے، بعض لوگوں کو اس مسئلے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو شاملین کورس ہے جن کے ذہن میں اب یہ مسئلہ آ گیا، جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، تو اب آپ کے علم میں یہ مسئلہ آ گیا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو مزید شیئر کریں، کہ آپ کے شیئر کرنے سے یہ مسئلہ آگے پہنچے گا، کیونکہ یہ تو قرآن پاک میں مسئلہ بیان کیا گیا نا، اس کو تو کوئی یہ نہیں نہ کہہ سکتا کہ کوئی نیا مسئلہ آ گیا، نیا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قرآن میں بیان ہوا ہے، اور قرآن کی بات تو اتھینٹک ہوتی ہے۔ تو کسی کے علم میں یہ مسئلہ آ جائے گا، وہ اس پر عمل کرے گا تو اس پر عمل کرنے پر رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا، کھانا کھلانا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ تو ویسے ہی بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا نا سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں، یہ جو ہم نے سورہ نساء کی آیت پڑھی ہے یہ بھی آیت نمبر 8 ہے، اور سورہ دہر کی بھی آیت نمبر 8 ہے، اس میں بیان کیا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، کس حالت میں کہ جب کہ انہیں خود کھانے کی حاجت ہو، خواہش ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو یعنی غریبوں مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا مسکین کو، یتیم کو، اس طرح کے جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں، پانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس پر اللہ رب العزت بندے کو عظیم اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور بعض اوقات یہی عمل انسان کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں کہ وہ بیچارے شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، راشن نہیں پڑا گھر میں، تھوڑا بہت جو ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اسی میں سے وہ راشن لے لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ مہینے کا یا 15 دن کا وہ گھر میں راشن لے کے رکھ لیں، پیسے نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ایسے غریب، مسکین، یتیم لوگ موجود ہیں۔ تو ایسے سفید پوش لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ پیشہ ور بھکاریوں کی تو کمی نہیں ہے، پیشہ ور بھکاری تو آپ کو پتہ نہیں کتنے مل جائیں گے، لیکن پیشہ ور بھکاریوں کو آپ نہ دیکھیں، بلکہ سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں جو واقعی مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت مبارکہ میں بھی، جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم وراثت تقسیم کرو، وراثت تقسیم کرتے وقت اس طرح کے لوگوں کا بھی خیال رکھو، یتیموں کا، مسکینوں کا۔ اچھا، اب اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی موجود نہ ہو، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نابالغ بچہ ہوتا ہے، تو نابالغ ہو یا کوئی ایسا وارث جو وہاں موجود نہ ہو، اس کو بتائے بغیر، اس کو مشورہ کیے بغیر اس کے ساتھ ویسے ہی آپ جو ہے 2-4 لاکھ یا اس میں سے کچھ اس طرح کا خرچہ کر دیں، اس کو پتہ ہی نہ ہو، اس طرح نہیں کرنا، یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ بلکہ جو بالغ وارثین ہیں، ورثاء جو بالغ ہیں وہاں موجود ہیں، اپنی خوشی سے اپنے حصے میں سے پیسے ملا کر اگر وہ اس طرح راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں کو دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یا ویسے ہی کوئی تقسیم کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔